بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل طب نبوی۔ طب نبوی کے سلسلے کا پروگرام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے پانی۔ پانی کا مزاج، فائدے اور نقصان۔ پانی کا مزاج، فائدے اور نقصانات۔ پانی کا مزاج بنیادی طور پر سرد تر ہے، تاہم بیرونی اسباب کی وجہ سے اس کی قوت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جو پانی شمال کی طرف سے کھلا ہوا اور باقی سمتوں سے ڈھکا ہوا ہو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور شمالی ہوا کی وجہ سے اس کے مزاج میں قدرے خشکی آ جاتی ہے۔ دوسری اطراف سے کھلا ہوا پانی اپنی سمت کے مطابق جداگانہ مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ جو پانی کسی معدنی چیز کے پاس سے گزر کر سطح زمین پر آ جاتا ہے اس میں اس معدنی چیز کا اثر شامل ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے جسم پر اسی معدنی چیز جیسا اثر مرتب ہوتا ہے۔ میٹھا پانی یعنی وہ پانی جو کھارا نہ ہو، بیمار اور صحت مند سبھی افراد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ پانی ٹھنڈا بھی ہو تو زیادہ مفید اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ جماع کے بعد، بیدار ہونے کے فوراً بعد، غسل کرنے کے بعد اور پھل کھانے کے فوراً بعد بھی پانی پینا مناسب نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ضرورت محسوس ہو تو پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ضرور پینا چاہیے لیکن زیادہ نہیں پینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر پینا چاہیے۔ اس صورت میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں، بلکہ معدے کو قوت حاصل ہوگی، بھوک اچھی طرح لگے گی اور پیاس بجھے گی۔ نیم گرم پانی پیٹ میں ہوا پیدا کرتا ہے اور مذکورہ بالا اثرات کے برعکس اثر رکھتا ہے۔ رات کا رکھا ہوا نیم گرم پانی تازہ پانی کی نسبت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے اندرونی فائدے بیرونی فائدے ٹھنڈے پانی کے اندرونی فائدے بیرونی فائدوں سے زیادہ ہے۔ پانی کی کیفیت اس کے برعکس ہے۔ ٹھنڈا پانی خون کی خرابی کی صورت میں مفید ہے۔ یہ بخارات کو سر کی طرف چڑھنے سے روکتا ہے، عفونت کو دور کرتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے گرم موسم اور گرم مقام پر اس کا استعمال مفید ہے۔ جب مریض کو بحالت زکام یا ورم معدہ پکانے اور تحلیل کرنے کی ضرورت ہو تو اس صورت میں ٹھنڈے پانی کا استعمال مضر ہے۔ ٹھنڈا یخ پانی دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سرد مزاج والوں کو ہمیشہ ٹھنڈا پانی پینے سے خون جاری ہونے اور نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ انتہائی سرد یا انتہائی گرم پانی سے اعصاب اور اکثر اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ گرم پانی مواد کو تحلیل کرتا ہے اور سرد پانی گاڑھا کرتا ہے۔ گرم پانی سے خلیات کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی مواد کو تحلیل کرتا ہے، اسے پکا کر غیر ضروری مواد کو خارج کرتا ہے، تری اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ گرم مزاج والوں کا اسے پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور غذا معدے کے بالائی حصے میں تیرتی رہتی ہے۔ اس طرح معدہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس سے پیاس جلدی نہیں بجھتی، بدن مرجھا جاتا ہے، کئی برے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر بیماریوں میں مضر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ عمر رسیدہ حضرات اور مرگی کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال مناسب ہے۔ سردی کی وجہ سے ہونے والے سر درد اور آشوب چشم میں بھی مفید ہے۔ اس کا خارجی استعمال زیادہ فائدہ بخش ہے۔
دھوپ کے ذریعے سے گرم کیے ہوئے پانی کے بارے میں کوئی ارشاد نبوی اور کسی صحابی یا تابعی کا کوئی صحیح قول سند سے مروی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔